بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المؤمنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ مجلس سوم اکابر شیعہ از اصحاب اکرام گروہ دوم صحابہ کرام از غیر بنی ہاشم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 385۔ ابو الحشیم مالک بن تہیان انصاری، آپ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے اور عقبہ اولا اور ثانیہ میں موجود تھے، اور وہ آپ کے نقبہ میں سے ایک نقیب تھے، اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ صاحب روضۃ الصفا لکھتے ہیں، ابو الحشیم بن التہیان رسول خدا کے نقیب تھے اور امیر المومنین کے بڑے جانثار تھے۔ کامل بہائی میں مذکور ہے، جنگ صفین میں حضرت خزیمہ بن ثابت اور ابو الحشیم انصاری بیٹھے حضرت علی کی نصرت کے لیے احادیث نبوی سنا رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اگرچہ وفات پیغمبر کے فوراً بعد یہ پھسل گئے تھے اور مجھے چھوڑ گئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور انہیں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں لکھا، ابو الحشیم مالک تہیان انصار کے سابقین میں سے تھے، اور جن صحابہ نے حضرت علی کی طرف رجوع کیا ان میں وہ سر فہرست تھے، اور جنگ صفین میں آپ نے شہادت پائی۔ صحیح استاب نے لکھا ہے، مالک بن تہیان ابو الحشیم کی کنیت سے مشہور ہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت کے خیال ہے کہ وہ انصاری تھے اور ان کا تعلق بنی اوس سے تھا۔ انہوں نے حضرت کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی تھی۔ سن 37 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام کی نصرت میں جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ چند مورخین کا خیال ہے کہ وہ جنگ صفین میں موجود تھے، لیکن وہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، اور اس کے کچھ عرصے بعد مقام 30 میں انہوں نے وفات پائی، جبکہ ان کے بھائی عبید جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ عثمان بن حنیف انصاری رضوان اللہ علیہ۔ علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں لکھا، حضرت عثمان بن حنیف ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امیر المومنین کی طرف رجوع میں سبقت کی تھی۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، حضرت عمر نے انہیں عراق کی پیمائش کا سربراہ مقرر کیا تھا، اور انہوں نے پیمائش مکمل کر کے خراج اور جزیہ کا فیصلہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا، اور جب ناقصین نے عہد شکنی کی اور بی بی عائشہ کی میت میں طلحہ اور زبیر فوج لے کر بصرہ گئے تو انہوں نے بصرہ پر قبضہ کر لیا اور ان کی داڑھی مونچھیں صاف کر کے وہاں سے نکال دیا۔ سید المحدثین نے تحفۃ الاحباب میں لکھا ہے، جب عثمان بن حنیف کو طلحہ و زبیر کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک شخص کو بھیج کر ان کی آمد کا سبب پوچھا کہ ان کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا، چند بیوقوفوں نے جمع ہو کر عثمان بن عفان کو قتل کر دیا، اور میں مومنوں کی ماں ہوں، اسی لیے میں نے یہ لشکر جمع کیا تاکہ ان قاتلوں سے انتقام لیا جا سکے۔ قاصد نے ان کا پیغام عثمان بن حنیف کو پہنچایا۔ ادھر طلحہ و زبیر اپنی فوج کو لے کر بصرہ کے قریب مقام مرہد پر پہنچ گئے، اور ان کے مقابلے کے لیے حضرت عثمان بن حنیف بھی اپنی فوج لے کر آئے۔ طلحہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو خون عثمان کے انتقام کی ترغیب دی اور ان کے سامنے خلیفہ ثالث کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ پھر زبیر نے بھی اسی طرح کی تقریر کی، اور آخر میں بی بی عائشہ نے حوض میں بیٹھ کر یہی تقریر کی۔ مذکورہ تقاریر سن کر ایک گروہ نے ان کی تائید کی، اور دوسرے گروہ نے طلحہ و زبیر سے کہا، اگر حضرت عثمان اتنے فضائل و مناقب کے مالک تھے تو تم نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ لوگوں کو ان کے قتل پر تم نے براختہ کیوں کیا؟ اور جب وہ قتل ہو گئے تو تم نے حکومت نہ ملنے کی وجہ سے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی، اور اب فوج لے کر ان کے مد مقابل آ گئے ہو، اور تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم نے حضرت علی کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد تم نے عہد شکنی کا ارتکاب کیا، اور عثمان بن عفان کا قتل اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا کہ رسول خدا کی بیوی کا گھر سے نکل کر میدان میں آنا اہمیت رکھتا ہے۔
اور تم لوگوں کی غیرت و حمیت یہی ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کو گھروں میں بیٹھایا ہے اور رسول خدا کی بیوی کو لے کر میدان کارزار میں آ گئے ہو۔ اگر بی بی عائشہ اپنے شوق اور مرضی سے جنگ کے لیے آئی تو ہمارا شرعی فریضہ بنتا ہے کہ اسے بدترین شکست دے کر اسے گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیں، اور اگر وہ طلحہ و زبیر کے دام میں پھنس کر آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں سے جنگ کریں تاکہ کل کلام یہ لوگ رسول خدا کی کسی دوسری بیوی کو ورغلا کر میدان جنگ میں نہ لے آئیں۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی جو شام تک جاری رہی۔ سورج غروب ہونے کے بعد جنگ بندی ہوئی تو دونوں لشکر اپنے اپنے مستقر پر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن نماز صبح کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور جنگ شروع ہوئی جو کہ نماز ظہر تک جاری رہی۔ نماز ظہر کے وقت وقفہ کیا گیا۔ بی بی عائشہ نے کہا، لوگوں ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو ایک مقتول کے انتقام کے لیے آئے ہیں، اب بہتر یہی کہ ہم صلح کر لیں۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا، جب تک طلحہ و زبیر آپ کے ساتھ ہیں اس وقت تک آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ ان دونوں کو اپنے سے دور کریں۔ انہوں نے بیعت شکنی کی ہے اور خلیفہ برحق پر خروج کیا ہے۔ بہرنو طے یہ پائے گا دونوں فریق اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں اور اس مسئلے کا حل مذاکرات سے نکالا جائے۔ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آدھی رات کے بعد طلحہ و زبیر نے فوج کو لے کر عثمان بن حنیف پر شب خون مارا اور ان کے اکثر دستوں کو شہید کر دیا، اور بیت المال کے نگران دستے کو تہہ تیغ کر کے خزانے کو لوٹ لیا، اور انہوں نے عثمان بن حنیف کو گرفتار کر لیا۔ ان کا ارادہ عثمان کے قتل کا تھا، لیکن کسی نے کہا، اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو مدینے کے انصار مل کر تم دونوں کو بھی قتل کر دیں گے، اسی لیے ان کے قتل سے باز رہو۔ چنانچہ عثمان بن حنیف قتل ہونے سے بچ گئے، لیکن ظالموں نے ان کی داڑھی، مونچھیں اور ابرو صاف کر دی اور بصرہ پر باغیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ حضرت عثمان بن حنیف عرض احوال کے لیے مدینہ آئے۔ جب وہ شاہ ولایت کے حضور پہنچے تو حضرت علی انہیں پہچان نہ سکے اور فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، مولا میں عثمان بن حنیف ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، حوادث زمانہ بچوں کو جوان اور جوانوں کو بوڑھا کرتے ہیں، لیکن تم دوبارہ بچے کیسے بن گئے؟ انہوں نے طلحہ و زبیر کے لشکر کی تخت و تاراج کی پوری کہانی آپ کی گوش گزار کی اور اپنی مظلومیت اور بصرہ کے سقوط کا مفصل حال بیان کی عرض کیا۔ اس کے بعد امیر المومنین ناقصین کے قلع کما کرنے کے لیے بصرے کا رخ کیا اور انہیں دارالبوار پہنچایا۔ حضرت عائشہ ایک نظر میں۔ حضرت عائشہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا، اسی لیے حضرت عائشہ ہمیشہ جناب خدیجہ کے نام سے بھی جلا کرتی تھی، اور کئی مرتبہ انہوں نے رسول اکرم سے بھی کہا تھا کہ آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ حضرت رسول مقبول یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے اور فرمایا، خبردار، خدیجہ کے متعلق ایسے الفاظ مت کہو۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے محروم جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا تو خدیجہ نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ نے اسے اولاد سے نوازا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اپنی سوکن پن کا اظہار بائیں طور پر کیا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ سے کڑھا کرتی تھیں، اور ان کی نفرت و عداوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کا نام لینا تک بھی گوارا نہ کرتی تھیں، اور وہ ہمیشہ اس طاق میں رہا کرتی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی بے گناہی کی سزا دی جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کی شدید مخالفت کی تھی اور لوگوں کو ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا تھا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا فتویٰ ثمر آور ہونے ہی والا ہے تو انہوں نے حج کا قصد کیا اور مکہ تشریف لے آئیں۔ مکہ میں قیام کے دوران انہیں مدینے کی خبروں کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ چنانچہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر پوچھا کہ عثمان کے بعد حکومت کسے ملی؟ کہنے والے نے کہا، حکومت حضرت علی کو ملی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ چیخ کر کہنے لگی، یقیناً علی عثمان کا قاتل ہے اور میں اس سے خون عثمان کا انتقام لوں گی۔ خبر سنانے والے نے کہا، بی بی کچھ تو خدا کا خوف کریں، قتل عثمان پر آمادہ بھی آپ نے کیا اور سجدہ شکر بھی آپ بجا لائیں، اور اب علی کی خلافت سنتے ہی آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ بی بی عائشہ نے کہا، ہاں عثمان نے غلطیاں کی تھیں، ہم نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، اب تو عثمان نے توبہ کر لی تھی، مگر علی کے ایما پر لوگوں نے اس طائب بزرگ کو قتل کر دیا، یہ سب کچھ علی کا کیا دھرا ہے۔
سہل بن حنیف انصاری، آپ عثمان بن حنیف کے بھائی تھے۔ صاحب استیاب نے ان کے متعلق لکھا ہے، اور سہل بن حنیف نے حضرت کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی تھی، اور جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور لوگ حضرت کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو سہل بن حنیف ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھے جنہوں نے فرار نہیں کیا تھا، اور اس دوران سہل دشمنوں پر مسلسل تیر اندازی کرتے رہے اور انہیں حضرت سے دور رکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت امیر المومنین کے وفادار ساتھی بن کر رہے۔ جب حضرت علی جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے انہیں مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، اور جنگ صفین میں انہوں نے اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ حضرت نے انہیں کچھ عرصے کے لیے فارس کا عامل مقرر کیا، لیکن وہ فارس میں کامیاب حکمران ثابت نہ ہو سکے، تو آپ نے انہیں معزول کر کے زیاد کو فارس کا حکمران مقرر کیا۔ صاحب استیاب رقم تراز سہل بن حنیف نے کوفے میں وفات پائی، اور امیر المومنین نے ان کے جنازے میں 6 تکبیریں کہی تھیں۔ علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں لکھا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سہل بن حنیف کے جنازے میں 25 تکبیریں کہی تھیں۔ گھر کے مالک کو اپنے گھر کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ حکیم بن جبلہ عبدی، استاب میں مذکور ہے، حکیم بن جبلہ عبدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور صالح اور باوجاہت فرد تھے، اپنی قوم کے سردار تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں ایک علاقے کا حاکم مقرر کیا، لیکن وہ جلدی واپس آ گئے اور اس علاقے کی حکومت سے معذرت کی۔ حضرت عثمان نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، وہاں کا پانی کڑوا، اور وہاں کے چور ڈاکو بہادر، اور وہاں کا میدانی علاقہ بھی پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اگر وہاں زیادہ تعداد میں فوج بھیجی گئی تو بھوک کے مارے مر جائے گی، اور اگر تھوڑی مقدار میں فوج روانہ کی گئی تو وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ جب حضرت عثمان نے اقربا پروری کی انتہا کی تو پورے عالم اسلام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، اور بنی امیہ کے حکام پر کھلے بندوں تنقید کی گئی، اور تنقید کرنے والوں میں حکیم بن جبلہ عبدی بھی شامل تھے۔ جب طلحہ و زبیر بصرہ کے نزدیک لشکر لے کر آئے تو عثمان بن حنیف نے انہیں بنی عبد القیس اور بنی بکر بن وائل کے ساتھ 100 جوانوں کا دستہ دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے جاہلیت پسندوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی، تو انہوں نے شہر کے دفاع کے لیے بھرپور جنگ کی، اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جب باغیوں نے بصرہ پر شب خون مارا اور خزانے کے تمام پہرہ داروں کا قتل عام کیا اور عثمان بن حنیف کی تذلیل کی، تو یہ بزرگوار یہ ظلم برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے 700 افراد کو اپنے ساتھ ملا کر طلحہ و زبیر کے لشکر پر حملہ کیا اور بڑی بے جگری سے لڑے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک پاؤں پنڈلی سے کٹ گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ بدستور لڑائی میں مصروف رہے، اور میدان جنگ میں انہوں نے اپنی فطری شہادت کے خوب جوہر دکھائے، اور آخرکار میدان کارزار میں شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 افراد بھی شہید ہوئے۔ حذیفہ بن یمان انصاری الانسی، آپ حضرت رسول مقبول کے رازدان اور شاہ ولایت کے ارکان اربعہ میں سے تھے۔ صاحب استیاب رقم دراز جنگ احد میں حذیفہ اور ان کے والد اور ان کے بھائی شریک تھے، اور جب کفار نے عقب سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفیں تتر بتر ہوئیں تو وہ ان کے والد ایک مسلمان فوجی کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ رسول اکرم نے انہیں بہت سے رازوں کی اطلاع دی تھی اور انہیں منافقین کے ناموں سے آگاہ کیا تھا۔ بخاری نے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 یقیناً منافق دوزخ کے پست ترین طبقوں میں ہوں گے کے ضمن میں لکھا ہے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عمر کے حلقہ درس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حذیفہ تشریف لائے، اور عبداللہ بن عمر کے نزدیک آ کر انہوں نے سلام کیا۔ عبداللہ نے حذیفہ کی کوئی تعظیم نہ کی۔ حذیفہ نے کہا، جو لوگ تم سے بہتر تھے ان میں نفاق بکثرت پایا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جب تم سے بہتر سمجھے جانے والے بعض افراد منافق تھے تو اگر تم بھی منافق بن جاؤ تو اس میں کوئی تعجب نہیں۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کی آیت کی تلاوت کی۔ عبداللہ یہ سن کر ہنس پڑے۔ حذیفہ اس سے کچھ فاصلے پر مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب عبداللہ مسجد سے نکلے تو حذیفہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک سنگریزہ میری طرف پھینکا اور مجھے بلایا۔
میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے مجھے عبداللہ کے تبسم اور اس کے حال پر تعجب ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس نے اسے بخوبی سمجھ لیا ہے۔ قائرین کرام، تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر ٹھہر جائیں اور غور کریں کہ حذیفہ نے اشاروں میں عبداللہ بن عمر کو منافق ہونے کا طعنہ دیا ہے، لیکن برادران اسلام کی نظر میں وہ جلیل القدر اور ثقہ صحابی اور راوی ہیں۔ اب سوال یہ کہ اگر حذیفہ کی بات سچی تھی تو وہ یقیناً منافق تھا، اور منافق کی سزا کافر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اگر اس کے برعکس یہ مفروضہ قائم کیا جائے کہ عبداللہ بن عمر صحابی جلیل تھے تو پھر حذیفہ کو جھوٹا سمجھنا پڑے گا، اور جھوٹا شخص ناقابل نفرت ہے۔ غرض کے مذکورہ دونوں صحابیوں میں سے ایک نہ ایک پر اس روایت کی زد ضرور پڑتی ہے، تو پھر الصحابۃ کلم العدول کے غیر فطری عقیدے کی کیا حیثیت باقی رہتی ہے؟ حذیفہ منافقین کو پہچانتے تھے۔ کتاب کشکول کے مؤلف نے لکھا، مفضل بن عمرہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا عہد رسالت میں منافقین کی پہچان بغض علی سے ہوتی تھی، اور حذیفہ منافقین کو جانتے تھے۔ جب رسول خدا غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو منافقین نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا کام تمام کیا جائے، اور اس سفر میں علی بھی ہمراہ نہیں ہے، اسی لیے کسی نہ کسی طرح سے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ چند منافق حضرت کے راستے میں ایک گھاٹی کے درے کے قریب جا کر چھپ گئے، اور اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی حضرت کی اونٹنی یہاں سے گزرے گی وہ اسے ڈرائیں گے، اور جیسے ہی وہ گھبرائے گی تو دوڑنے لگے گی، اور راستہ تنگ اور ناہموار ہے، اس کی وجہ سے حضرت کھائی میں گر جائیں گے اور ہم پتھر مار مار کر انہیں شہید کر دیں گے۔ منافق اس انتظار میں تھے کہ رسول خدا ناقے پر سوار ہو کر اس تنگ و ناہموار درے کے قریب پہنچے۔ حذیفہ بن یمان نے آپ کی اونٹنی کی مہار کو تھاما ہوا تھا، اور عمار یاسر ناقے کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے شر سے بچایا اور ان کے منصوبوں کو ناکام فرمایا۔ حضرت نے حذیفہ کو ان منافقین کے نام بتائے تھے جس کی وجہ سے منافق ان سے ہمیشہ خائف رہتے تھے، اور ایک مشہور منافق ان کے پاس اکثر آ کر پوچھا کرتے تھے کہ تم مجھے منافقوں کے نام بتاؤ، لیکن حذیفہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر اس نے کہا، حذیفہ خدا کی قسم میں منافقین میں سے ہوں۔ رجال ابن داؤد میں مذکور ہے، حذیفہ بن یمان ارکان اربعہ میں سے ایک تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی، اور امیر المومنین کی خلافت ظاہری کے 40 دن بعد مدائن میں وفات پائی، اور مرض الموت میں انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں صفوان اور سعید کو وصیت کی تھی کہ وہ امیر علیہ السلام کی بیعت کریں اور ہر طرح سے ان کی مدد کریں۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پر پورا عمل کیا اور حضرت امیر کی نصرت میں جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ خزیمہ بن ثابت انصاری، آپ کو رسول خدا نے ذوالشہادتین کا لقب دیا تھا، اسی لیے آپ کی تنہا گواہی 2 گواہوں کے برابر تسلیم کی جاتی تھی۔ شیخ بہائی نے کتاب کامل میں لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خزیمہ بن ثابت انصاری نے گروہ انصار سے کہا، رسول اکرم کی وفات کی وجہ سے علی تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی قریشی مستحق خلافت نہیں ہے، اسی لیے تم اپنے میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ یہ سن کر انصار نے سعد بن عبادہ کی طرف رخ کیا، لیکن سعد نے انصار کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی مزید تفصیلات حالات سعد میں بیان کی جائیں گی۔ حضرت خزیمہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ہمراہ موجود تھے اور عمار یاسر کے بعد میدان کارزار میں شہید ہوئے۔ انہوں نے حضرت امیر المومنین کی مدح و ثنا میں اشعار کہے تھے جن سے ان کی عقیدت و محبت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ ابو ایوب بن زید انصاری، آپ کا اصلی نام خالد تھا، مگر آپ کی کنیت آپ کے نام پر غالب آ گئی۔ آپ نے عہد رسالت کے تمام غزوات میں شرکت کی اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ نے حضرت امیر المومنین کی ہمراہی میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شرکت کی تھی۔ فتوح ابن عاصم کوفی کے ترجمے میں مذکور ہے، جنگ صفین کے دوران ایک مرتبہ ایوب انصاری گھوڑے پر سوار ہو کر
شامی لشکر کے مد مقابل گئے اور انہیں مبارزہ کی دعوت دی، لیکن کسی کو بھی ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر ابو ایوب نے اپنے گھوڑے کو تازیانہ مارا اور دشمن کے لشکر پر حملہ کیا، لیکن دشمن کا لشکر آپ کے سامنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح سے بھاگ اٹھا اور آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے معاویہ کے خیمے کے قریب لے گئے۔ معاویہ جو کہ پہلے در خیمہ پر کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، جب اس نے گھڑ سوار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خیمے میں گھس گیا اور خیمے کے دوسرے دروازے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو ایوب نے در خیمہ پر کھڑے ہو کر لشکر شام کو للکارا اور شامی فوج کا ایک دستہ ان کے مقابلے پر آیا۔ ابو ایوب نے ان پر شیر کی طرح سے حملہ کیا اور ان میں سے کافی افراد کو زخمی کر دیا، پھر گھوڑے کی انان کو اپنے لشکرگاہ کی طرف موڑا اور اپنے لشکر میں تشریف لائے۔ ان کے جانے کے بعد معاویہ نے اپنے لشکر سے کہا، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ علی کی فوج سے ایک شخص آ کر میرے خیمے تک پہنچ جاتا ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ لشکر شام میں سے ایک پہلوان جس کا نام مطرفہ بن منصور تھا نے کہا، معاویہ تجھے پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، میں بھی گھوڑا دوڑا کر علی کے در خیمے تک جاؤں گا اور اگر علی مجھے نظر آیا تو میں اسے زخمی کر کے لوٹوں گا۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ کا پہلوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت امیر کے خیمے کی جانب بڑھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس کے مقابلے میں گئے اور چابک دستی سے اس کی گردن پر تلوار چلائی کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کا وار خطا گیا، لیکن جیسے ہی اس کا گھوڑا مڑا تو اس کا سر ایک طرف اور دھڑ گھوڑے کے دوسری طرف جا گرا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام فوج نے انہیں داد و تحسین دی اور اش کر اٹھے۔ عہد معاویہ میں ابو ایوب رومیوں سے جنگ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر بیمار ہو گئے اور بیماری کے دوران وصیت فرمائی کہ جہاں لشکر کفار سے جنگ ہو مجھے مرنے کے بعد اس میدان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ان کی وفات ہو گئی اور انہیں شہر استنبول کی فصیل کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اس وقت ان کی مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے اور لوگ طلب باران کے لیے وہاں جمع ہو کر دعا مانگتے ہیں، اور اس صحابی پیغمبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتا ہے۔ صاحب اشتہاب نے باب کنا میں لکھا ہے، جب اہل روم جنگ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ابو ایوب انصاری کی قبر کھودنے کا ارادہ کیا، اور جب وہ یہ ارادہ لے کر گھروں سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے طوفانی بارش نازل کی، جس سے رومی دہشت زدہ ہو گئے اور اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ ابی بن کعب انصاری۔ علامہ ہلی اور صاحب اشتہاب نے لکھا ہے کہ ابی بن کعب ان 80 افراد میں شامل تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں حضرت کی بیعت کی تھی۔ انہوں نے جنگ بدر اور جنگ غزوات میں شرکت کی تھی۔ وہ کاتب وحی اور فقہ و قاری تھے۔ منقول ہے جب سورہ بینہ کی آیت نازل ہوئی تو جبرائیل امین نے حضرت سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابی بن کعب کو اس صورت کی ضرور تعلیم دیں۔ رسول خدا نے ابی بن کعب کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اس صورت تجھے تعلیم دوں۔ ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا مجھ جیسے شخص کا نام بھی ملا اعلیٰ کی صفوں میں لیا جاتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، بے شک ملا اعلیٰ کی صفوں میں تیرا نام موجود ہے۔ یہ سن کر ابی بن کعب بے ساختہ رو دیے۔ شیخ بہائی نے کتاب کامل میں لکھا ہے، ابی بن کعب نے کہا کہ میں روز سقیفہ کی شام کو انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا ہوا ابی بن کعب نے کہا، میں روز سقیفہ کی شام کو انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ سے کہا، ابھی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے انہیں بتایا، میں خاندان رسالت کی خدمت میں تھا اور اب وہاں سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ میں خاندان رسول کی خدمت میں تھا اور اب وہاں سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ انصار کے گروہ نے کہا، اہل بیت پیغمبر کا اس وقت کیا حال ہے؟ میں نے کہا، ان کا اندازہ تم خود ہی لگا سکتے ہو، جہاں کل تک رسول خدا بھی تھے اور جہاں جبرائیل اترا کرتے تھے، اب نہ تو رسول ان میں موجود ہے اور نہ ہی جبرائیل نازل ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر گروہ انصار بے ساختہ رونے لگا اور ان کے ساتھ میں بھی فرط غم سے رونے لگا۔ ابی بن کعب کے زمانے وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے اور مورخین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ان کی وفات حضرت عمر کے عہد حکومت میں ہوئی۔ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رئیس انصار، کریم روزگار اور نقیب رسول مختار تھے۔ آپ بیعت
عقبہ اور بدر میں شریک تھے۔ فتح مکہ کے روز انہیں علم اسلام دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے روز انہیں علم اسلام دیا گیا تھا۔ علامہ ہلی نے انہیں زمرہ مقبولین میں شمار کیا ہے۔ علامہ ہلی نے انہیں زمرہ مقبولین میں شمار کیا۔ کتب سیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد کو جناب امیر المومنین علیہ السلام سے خصوصی عقیدت تھی، اور جب حضرت امیر کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شادی ہوئی تو حضرت سعد نے گھریلو سامان کے لیے ان کی خاطر خواہ مدد کی تھی، اور حضرت سعد اپنی اولاد سمیت مراسم میں خدمت بجا لایا کرتے تھے۔ کامل بہائی میں ہے کہ سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار اور گروہ انصار کے مشہور و معروف پرہیزگار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کا ارادہ کیا تو انصار نے کہا، تم لوگوں نے نص پیغمبر کو پس پشت ڈال کر اقتدار کے فیصلے خود کر لیے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو آخر ہم کیوں محروم رہیں؟ لہٰذا ہم سعد بن عبادہ کی بیعت کرتے ہیں۔ جب حضرت سعد نے یہ سنا تو کہا، میں دین کو دنیا کے عوض بیچنے پر تیار نہیں ہوں، اور ایسا کر کے میں خدا اور رسول کو اپنا دشمن بنانا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں ایسا کرنا پسند نہیں کرتا، اور اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے تو کم از کم ہمارے اور ان کے درمیان کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ حضرت سعد کی ان جملوں سے حضرت ابو بکر کو تقویت ملی، اور لوگوں کی ایک جماعت نے ان کی بیعت کر لی۔ حکومت قائم ہونے کے بعد حضرت سعد سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس جھوٹ کو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت سعد اور ان کی قوم نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور جب حضرت عمر کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت بھی ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، اور ان کی قوم کی کثرت کی وجہ سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ان سے جبری بیعت حاصل کر سکے، مگر خوشامد اور ہیلوں سے یہ کوشش جاری رہی کہ کسی نہ کسی طرح سعد کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کیا جائے۔ ایک دن قیس بن سعد نے حضرت عمر سے کہا، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس نصیحت کو قبول کریں گے۔ میرے والد سعد سے بیعت کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ قتل ہونا پسند کریں گے، لیکن تمہاری بیعت پر آمادہ نہ ہوں گے، اور جب تک پورے خزرج قبیلے کو آپ قتل نہ کریں اس وقت تک آپ سعد کو قتل نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ اوس کو قتل نہ کریں اس وقت تک آپ خزرج کو قتل نہیں کر سکتے، اور اوس و خزرج کے ساتھ ساتھ جب تک آپ ہمارے یمنی قبائل کو قتل نہ کریں آپ اس وقت تک اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں اتنی بڑی خلق خدا کو قتل کرنا آسان بات نہیں ہے، اسی لیے آپ کی اور ہماری بہتری اسی میں کہ آپ میرے والد کو بیعت کے لیے مجبور نہ کریں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میرے والد تمہارے خلاف کسی قسم کا خروج اور بغاوت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ قتیل جنات۔ حضرت عمر کے عہد حکومت میں حضرت سعد شام گئے۔ ایک رات حضرت سعد ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے۔ خالد بن ولید نے چند ماہر تیر اندازوں کو اپنے ساتھ ملایا اور تاریکی شب میں ان پر تیر برسائے، جن میں سے 2 تیر ان کے دل کے مقام پر لگے جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے یہ داستان بنائی کہ سعد کو جنات نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اور جنات نے ان کو تیر مارنے کے بعد یہ شعر کہتے ہیں، ہم نے سردار خزرج سعد بن عبادہ کو قتل کیا، اور ہم نے اسے 2 تیر مارے جو کہ اس کے جگر کے پار گئے، اور یوں اس عظیم صحابی پیغمبر کو شیخین کی بیعت نہ کرنے کی سزا دی گئی۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی کتاب میں ابو علقمہ کی زبانی یہ روایت لکھی ہے۔ ابو علقمہ کا بیان ہے کہ میں نے سعد بن عبادہ سے کہا، لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی تو کیا آپ باقی مسلمانوں کی طرح سے ان کی بیعت نہیں کریں گے؟ یہ سن کر انہوں نے کہا، مجھ سے دور رہو، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری وفات کے بعد گمراہی پھیل جائے گی اور لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے۔ اس وقت حق علی کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ کسی غیر کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں ابو علقمہ نے کہا، کیا اس حدیث کو آپ کے علاوہ بھی کسی نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہے لیکن ان کے دل بغض و عناد سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، البتہ آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کو خلافت نہیں ملی۔ بہرحال مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اگر
لوگ علی کی بیعت کا فیصلہ کر لیتے تو سعد بن عبادہ سب سے پہلے ان کی بیعت کرتے ہیں۔ اسی کتاب کے ایک اور مقام پر مرقوم میں بنی خزرج نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور اس قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ نے آخری وقت تک حضرت ابو بکر و عمر کی بیعت نہیں کی تھی، اور خاندان اوس میں سے کچھ لوگوں نے بیعت کی تھی اور کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، اور جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اوس و خزرج زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے حریف تھے، اور رسول خدا کی برکت سے ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی تھی، اور حضرت کی وفات کے بعد وہی پرانی قبائلی عصبیت ان میں لوٹ آئی تھی۔ اسی لیے حباب بن منظر نے بشیر سے کہا تھا، میں جانتا ہوں تو ابو بکر کی بیعت صرف اس لیے کر رہا ہے کہ تیرے سینے میں تیرے ابن ام کے خلاف حسد بھرا ہوا ہے۔ ابن عبد البر نے استیاب اور ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے، سعد بن عبادہ نے حضرت ابو بکر و عمر میں سے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، اور اس کے قبیلے کی کثرت اور شوکت کی وجہ سے کسی نے انہیں بیعت پر مجبور نہیں کیا۔ البتہ حضرت عمر کے عہد حکومت میں ایک مرتبہ عمر بازار مدینہ سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر سعد بن عبادہ پر پڑی، تو انہوں نے کہا، سعد یا تو بیعت کرو یا پھر اس شہر سے باہر نکل جاؤ۔ سعد نے کہا، جس شہر کا تو حاکم ہو اس شہر میں میرے لیے رہنا ہی حرام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ شام میں ان کے قبیلے کے کئی گاؤں آباد تھے۔ حضرت سعد ہر گاؤں میں ایک ہفتہ قیام کرتے پھر دوسرے گاؤں روانہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ ایک باغ میں انہیں تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ صاحب روضۃ الصفا لکھتے ہیں، مورخین کے ایک گروہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی اور انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کر شام میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور ایک عرصے تک وہاں فروخ رہنے کے بعد کسی بڑے آدمی کے اشارے سے قتل کر دیے گئے۔ بلازری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، حضرت عمر نے محمد بن سلمہ انصاری اور خالد بن ولید کو سعد بن عبادہ کے قتل کی غرض سے مدینے سے روانہ کیا۔ ایک رات کو انہوں نے سعد پر تیر چلائے جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ساون کے اندھے کی طرح سے اہل سنت کو ہر واقعے میں حضرت عمر کی کرامت ہی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ سعد بن عبادہ کی شہادت کے متعلق انہوں نے لکھا، حضرت عمر کی ناراضگی کی وجہ سے قوم جنات سعد بن عبادہ پر ناراض ہو گئی اور انہوں نے سعد کو تیر مار کر قتل کر دیا، اور جب سعد زمین پہ گرے تو جنات درخت پر بیٹھ کر دف بجا کر انہوں نے یہ شعر پڑھے، ہم نے دو خطا نہ ہونے والے تیروں سے سردار خزرج سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا۔ مگر اس داستان کے بنانے والوں کو خدا اور رسول سے کوئی شرم محسوس نہ ہوئی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ دشمن تھا اور کئی جنات نے آپ سے قرآن سن کر اسلام بھی قبول کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ جنات نے رسول خدا کے کسی دشمن کو تیر یا پتھر مار کر ہلاک کیا ہو۔ جب رسول خدا کے کسی دشمن کو کسی جن نے قتل نہیں کیا تھا تو پھر رسول خدا کے ایک عظیم القدر صحابی کو جن بھلا کیوں کر قتل کر سکتے تھے؟ لہو پکارے گا آستین کا، تاریکی شب میں قتل کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کا لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس نسل کے جن یا دیو تھے۔ چنانچہ مذکورہ خود ساختہ جناتی شعر کے جواب میں ایک انصاری نے کہا تھا، لوگ کہتے کہ جنات نے سعد کے شکم کو پھاڑ ڈالا، ہاں اس سے پہلے بھی تو اپنے غدارانہ افعال کو جائز قرار دیتا رہا ہے۔ جنات کو سعد کے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھڑا ہو کر پیشاب نہیں کیا کرتا تھا۔ اصل بات یہ کہ سعد نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ رجال کشی میں مذکور ہے، اللہ نے سعد کو 6 بیٹے عطا کیے تھے اور سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار فدائی تھے۔ سعد کا ایک بیٹا قیس تھا اور ان دونوں باپ بیٹوں کا قد ان کی اپنی بالش کے مطابق 10 بالش کا تھا اور ان کی بالش دوسرے لوگوں کے ہاتھ کے برابر تھی۔ سعد باپ دادا سے اپنی قوم کے سردار تھے اور ان کا دسترخوان ہر خاص و عام کے لیے بچھا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 23 کا اختتام کرتے ہیں۔